میں ہوں آپ کا میزبان نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل اسٹار۔ اس نے کئی شعبوں میں اپنی صلاحیتیں دکھائی، چاہے وہ موسیقی ہو، ہدایت کاری ہو، گلوکاری ہو، نغمہ نگاری ہو، سکرپٹ نگاری ہو۔ انہوں نے ہر شعبہ میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ جی میری مراد لیجنڈ اداکار رنگیلا صاحب، پاکستان فلم انڈسٹری کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام۔ اداکار رنگیلا نے ایک عام کامیڈین سے ہیرو شپ تک کا سفر کیسے طے کیا؟ اگر وہ اداکار نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ تو جو دوست نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک رائل اسٹار کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ رنگیلا نے مزاحیہ اداکاری میں اپنی شناخت بنائی، مگر وہ ایک ایسا شخص تھا جو صرف کامیڈی کا سہارا نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، کچھ ایسا جو پاکستان کی فلمی صنعت میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ رنگیلا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کی فلموں میں کردار حقیقت کے قریب ہوتے تھے۔ ایک عام شکل و صورت والا انسان ایک نئی روایت قائم کر گیا۔ ان کے مکالموں میں ایک جذباتی حقیقت جو لوگوں کے دلوں میں بس گئی۔ رنگیلا کی کہانی ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے اپنی ہنسی اور مزاح میں غموں میں چھپایا، جو فلمی دنیا میں آ کر خود کو منوانے کے لیے دن رات محنت کرتا رہا۔ اس کی کامیابیاں، اس کی ناکامیاں، اس کی جدوجہد، سب کچھ ایک سبق ہے۔ اگر جذبہ اور لگن ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ رنگیلا شوبز کی دنیا کا ایک معروف نام ہے۔ وہ اداکار، گلوکار، ہدایت کار، مصنف۔ انہوں نے فلم انڈسٹری پر وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، ان کے ذکر کے بغیر پاکستان کی فلمی صنعت ادھوری رہے گی۔ انہوں نے فلموں کے عام کامیڈین سے ہیرو شپ کا سفر انتھک محنت اور خودداد صلاحیتوں کے بلبوتے طے کیا تھا۔ پردہ اسکرین پر رنگیلا اور منور ظریف کی جوڑی ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ اداکار رنگیلا نے بہترین اداکاری اور دیگر شعبوں میں شاندار کارکردگی پر 9 ایوارڈز اپنے نام کیے تھے۔ رنگیلا نے دل اور دنیا، میری زندگی ہے، نغمہ رنگیلا، دو رنگیلے جیسی کامیاب فلموں کے لیے بہترین اسکرین پلے رائٹر، کامیڈین، بہترین مصنف، بہترین ہدایت کار کی حیثیت سے انہوں نے بے شمار ایوارڈز اپنے نام کیے، جو ان کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رنگیلا کی یہ خوبی تھی کہ اس نے اپنے بولنے کے سٹائل اور اس کے ساتھ جسم کی حرکات و سکنات کو اس طرح سے استعمال کیا کہ فلم بین اسے دیکھ کر ہی ہنس پڑتے تھے۔ حالانکہ وہ لہری، ننھا، منور ظریف اور دوسرے فنکار بھی اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں سبھی اس کے فین تھے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے فنکاروں کا کہنا تھا کہ رنگیلا کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اس کی حرکتوں سے پورا شوٹ کا یونٹ کا عملہ اپنی ہنسی روک نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے بار بار ریٹیک ہوا کرتے تھے۔ رنگیلا جب بھی پردہ اسکرین پر اپنے خد و خال اور ہلکی سی جسمانی جنبش کے ذریعے جلوہ گر ہوتے تھے تو شائقین فلم کے سنجیدہ اور اداس چہروں سے سرشار ہو جاتے تھے، اور یہی رنگیلا کے مزاحیہ اسلوب کی انفرادیت رہی۔ رنگیلا کا نام سعید خان تھا۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ وہ ایک ایسا ذہین شخص تھا جو فلمی دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ پشاور سے لاہور آنے کے بعد وہ فلموں کا ایسا دیوانہ ہوا کہ لاہور میں انہوں نے سب سے پہلے سینما بورڈ بنانا شروع کیے۔
لیکن قسمت کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ انہوں نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز ہدایت کار ایم جے رانا کی فلم جٹی سے کیا۔ پردہ اسکرین پر پہلی بار اس کی جھلک دکھائی گئی، مگر اصل موقع گلبدن میں ملا، جہاں اس کے مکالمے، حرکات اور باڈی لینگویج نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک کامیاب اداکار کی حیثیت سے خود کو منوانے کے بعد انہوں نے ہدایت کاری کے شعبہ میں قدم رکھا اور ثابت کیا کہ دیا اور طوفان میں وہ فلم ساز، ہدایت کار، مصنف، نغمہ نگار، گلوکار، اداکار، حتیٰ کہ تمام ٹائٹل میں ان کا نام تھا۔ یہ فلم نہ صرف ہٹ ہوئی بلکہ اس نے ایک نئی روایت قائم کر دی: ایک عام سا انسان بھی سپر اسٹار بن سکتا ہے۔ پھر دو رنگیلے میں اس نے پھر ثابت کیا کہ وہ صرف کامیڈی تک محدود نہیں تھا۔ وہ ڈبل رول میں پردہ اسکرین پر نظر آئے، ایک میں عام دیہاتی اور دوسرے میں سپر اسٹار کے رول میں۔ رنگیلا کی دو رنگیلے دراصل پاکستانی فلمی دنیا کی ایک تلخ حقیقت تھی۔ فلمی دنیا کے عروج زوال، اداکاروں کے غرور، تکبر پرستی پر یہ فلم آئینہ تھی۔ جسے ہر وہ شخص دیکھ سکتا تھا جو فلمی دنیا کے پردے کے پیچھے سچ کو جانتا تھا۔ اداکار رنگیلا کی 3 شادیاں تھیں، ان کے 12 بچے ہیں۔ تمام بچوں کو انہوں نے بڑی اچھی اور اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ایک بیٹا سلیمان رنگیلا جو فلمی دنیا میں آئے اور انہوں نے ان کی ہوم پروڈکشن میں خوبصورت شیطان میں ہیرو آئے تھے۔ خوبصورت شیطان کے علاوہ اور کسی فلموں میں وہ جلوہ گر نہ ہو سکے۔ تو دوستو، اداکار رنگیلا جسمانی ورزش کا ان کو بہت شوق تھا۔ اگر وہ اداکار نہ ہوتے تو ان کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ باڈی بلڈر ضرور ہوتے۔ ان کو گردوں، جگر، پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق تھا، جس کے علاج کے لیے انہیں کئی مہینے ہسپتال میں رہنا پڑا۔ وہ انہی امراض کے ہاتھوں 24 مئی 2005 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ آج جب بھی کوئی پاکستانی فلمی دنیا کی بات کرتا ہے تو رنگیلا کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھا جو کبھی مٹی دبا نہیں سکتی۔ اس کی فلمیں، اس کے مکالمے اور اس کا انداز ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ وہ رنگیلا تھا۔ پاکستانی سینما کے سب سے منفرد نایاب فنکار تھے۔ رب کریم کی ذات پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔